بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند کی انتہائی غیر معمولی شخصیت کے مالک تھے، جس کا اعتراف ہر مکتبہ فکر کے لوگ کرتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرف تو 50 سے زائد علوم پر کم و بیش 1000 کتب تصنیف فرمائی، اور دوسری طرف اپنی تقاریر اور تربیت سے لاکھوں لوگوں کو نیکی کی راہ دکھائی۔ آپ نے تنہا وہ کارنامے انجام دیے جن کے لیے ایک بڑے تحقیقی ادارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی 14 جون 1856 کو بریلی شہر کے محلہ جسولی میں پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو انتہائی غیر معمولی ذہن، حیرت انگیز فہم و سوجھ بوجھ اور فقید المثال حافظہ عطا فرمایا تھا۔ آپ نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا تھا، اور 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی عربی میں شرح لکھ کر لوگوں کو حیران کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 13 سال 10 ماہ کو تمام علوم دینیہ کی تکمیل کر کے سند فراغت حاصل کی، اور اسی دن اپنا پہلا فتویٰ تحریر فرمایا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آپ کی وفات تک یعنی 50 برس سے زائد عرصہ تک جاری رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایشیا، افریقہ، الغرض دور دور سے مسائل اور سوالات آتے۔ کبھی کبھی ایک وقت میں 500 سے زائد سوالات جمع ہو جاتے، مگر آپ ہمیشہ ہر سوال کا تسلی بخش فتویٰ تحریر فرما دیتے۔ آپ کے ان فتاویٰ کو بعد میں کتابی شکل میں مرتب کیا گیا، جس کا نام فتاویٰ رضویہ رکھا گیا۔ یہ 21 جلدوں میں موجود ہے، اور ہر جلد 1000 صفحات پر مشتمل ہے۔ آپ نے اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان سے 21 علوم و فنون کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کو کم و بیش 55 علوم میں مہارت حاصل تھی۔ آپ کو اگر ایک مجسمے انسائکلوپیڈیا کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حج بیت اللہ شریف کی سعادت پہلی بار 1869 میں حاصل فرمائی۔ اس وقت آپ کی عمر 22 سال تھی۔ سر زمین حجاز کے علماء کرام آپ کے علم کی گہرائی سے بہت متاثر ہوئے۔ اس موقع پر آپ نے کئی کتب تصانیف فرمائی۔ دوسرا حج بیت اللہ شریف 1905 میں کیا۔ اس بار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں 31 دن قیام فرمایا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1877 کو اپنے والد گرامی کے ہمراہ شاہ آل رسول کے حلقہ ارادت میں شمولیت اختیار کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ قادریہ اور چاروں سلاسل کی خلافت سے نوازا گیا، اور سند حدیث عطا ہوئی۔ ناظرین کرام، مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کئی القاب سے نوازا گیا، جن میں فاضل بریلوی، محدث بریلوی اور اعلیٰ حضرت شامل ہیں۔ ان میں اعلیٰ حضرت کا لقب بہت مشہور و معروف ہوا ہے۔ قرآن کریم کی ترجمانی کا اگر اردو میں کسی نے حق ادا کیا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن ہے۔ آپ کا ایک اور شاہکار ہدایت بخشش ہے، جو کہ آپ کا نعتیہ دیوان ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو علوم دینیہ کے علاوہ علم ریاضی، علم حیات، علم کیمیا، علم فلکیات، علم ہندسہ، علم تکثیر، پیٹرولوجی، تاریخ گوئی، خطاطی و دیگر کئی علوم پر مکمل عبور حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علم نجوم سے بھی واقفیت رکھتے تھے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قوت کے قائل تھے، اور ستاروں کی چال کو اہمیت نہ دیتے تھے۔ یہ بات آپ کے ایمان خالص کی دلیل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علم توقیت میں اس قدر کمال درجہ حاصل تھا کہ دن کو سورج اور رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی ملا لیتے، اور وقت بالکل صحیح ہوتا، کبھی بھی 1 منٹ کا فرق نہ ہوا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی نہایت ماہر خطیب اور مقرر تھے۔ اکثر آپ رحمۃ اللہ علیہ 4 سے 6 گھنٹے تک مسلسل خطاب فرماتے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ کو حافظ لکھ دیا تو اس بات کا اتنا احساس ہوا کہ آپ نے انتہائی قلیل وقت میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے دور میں احمدی جماعت بھی وجود میں آئی۔ اس جماعت کے سربراہ نے نعوذ باللہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اعلیٰ حضرت نے فوراً متعدد فتوے جاری کر کے اس فتنے کو مسترد فرمایا، اور 5 کتب تحریر فرمائی، جس میں ختم نبوت کے مخالفین کے افکار و خیالات کی پرزور اور مدلل تردید کی۔
جسمانی کمزوری، مسلسل مصروفیات، تصانیف و تالیف کے باعث آپ کی صحت خراب ہو گئی۔ 28 اکتوبر 1921 جمعہ کے دن اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا مزار پر انوار بریلی شریف میں آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔